سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کی حقیقت۔ ہر عبادت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے بالکل ویسے ہی جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت بتائی ہے، مقصد بتایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسا روزہ رکھیں کہ ہم تقوی حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ روزے تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسی شرائط ہونی چاہیے، کچھ ایسے آداب ہونے چاہیے، کچھ ایسی تعلیمات ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان پر کاربند ہو جائیں تو ہمیں روزے کی حقیقت مل سکے، وہ روزہ جو اہل ایمان کا روزہ ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ علماء نے کچھ آداب لکھے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روزے کے دوران ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا جن کا دیکھنا منع ہے، غض بصر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رہیں۔ اسی طرح یہ حکم خواتین کو بھی دیا گیا ہے اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنات سے، اہل ایمان خواتین سے بھی یہی فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو پہلا ادب، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں تاکہ ہم روزے کی حقیقت کو پا سکیں، وہ روزہ جو ہمیں متقین میں شامل کرے گا، اہل تقوی میں شامل کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، یعنی زبان سے وہ باتیں نہ نکلیں جن کا نکالنا منع ہے، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ تمہارے لیے ایک ڈھال ہے، لہٰذا جب تم روزے سے ہو تو فضول باتوں سے پرہیز کرو،
اور اگر تم سے کوئی شخص جھگڑے یا گالی گلوچ پر اتر آئے تو تم اس سے یوں کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب یا تیسری شرط یہ ہے کہ ایک روزے دار کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سماعت کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جس کا کرنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اور جو شخص اس غیبت کو سنتا ہے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو کان کے گناہ ہیں کہ وہ چیزیں ہم نہ سنیں جن کا سننا حرام ہے، یہ بھی ایک شرط ہے روزے کی حقیقت کو پانے کے حوالے سے۔ اس طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزے میں ہم اپنے معدے کی حفاظت کریں، یعنی اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ ہم عبادات کے قابل ہی نہ رہیں، قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے یا تہجد کے لیے ہم کھڑے ہی نہ ہو سکیں، جمائیاں آ رہی ہوں، نیند آ رہی ہو، یا ہم ڈکار لے رہے ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر، جو کہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے، ایک شرط ہے، ایک ادب ہے کہ ہم اپنے معدے کو اتنا نہ بھر لیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ آخر میں علماء نے یہ کہا ہے کہ جب ہم افطار کریں اس وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم خوف اور امید کے درمیان ہوں۔ خوف کس بات کا، امید کس بات کی؟ خوف اس بات کا کہ کیا میرا روزہ اس قابل تھا کہ اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل کر سکے، اور امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ روزہ قبول کیا ہوگا۔ یعنی ایک طرف اللہ سے ڈر ہے، خوف ہے کہ جو میں نے عبادت کی ہے کیا واقعی اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور امید اس بات کی کہ اللہ سے میں توقع کرتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس نے اسے قبول فرما لیا ہوگا۔ تو یہ علماء نے چند آداب لکھے ہیں کہ اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کریں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، پاؤں سے ہم کسی ایسی جگہ چل کر نہ جائیں جہاں پر جانا جائز نہیں ہے، معدے کی حفاظت کریں، اور آخر میں یہ کہ اگر ہم اچھی طرح سے ان شرائط کی پابندی کر بھی لیتے ہیں تو تب بھی ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم خوف اور امید کے درمیان ہوں، کسی گھمنڈ کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا روزہ رکھنا نصیب فرمائے جو اہل ایمان کا روزہ ہے، تاکہ ہم روزے کی حقیقت کو پا سکیں، روزے کا جو مقصد ہے، جو حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے لعلکم تتقون کے حوالے سے، کہ تم پرہیزگار بن سکو، متقین بن سکو، ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔